مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخو پورہ کے شیروں، نواز شریف سے محبت نہیں عشق کرنے والوں، آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام. شیخوپورہ والوں، میں جب شیخوپورہ آتی ہوں پورے کا پورا شیخوپورہ سڑکوں پہ نکل آتا ہے. اگر یہ ورکرز کنونشن ہے تو عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں شیروں؟ آپ سب کو نواز شریف کا سلام. بولو وعلیکم السلام. آپ سب کو اس نواز شریف کا سلام، اس شیر کا سلام، اس بہادر لیڈر کا سلام جس نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا شیخوپورہ والوں، جاوید لطیف صاحب، نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتا ہوں. تو شیخوپورہ والوں گواہی دو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہو اور آج ذلت اور رسوائی اس کا مقدر نہ بنی ہو. گواہی دو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ تو نہیں گیا. تو نہیں گیا جس نے اپنے منہ سے یہ اعتراف نہ کیا ہو کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. کوئی رہ گیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نہ صرف ایکسپوز کر دیا بلکہ ذلیل کر دیا اور رسوا کر دیا؟ بولو شیخوپورہ والوں، کوئی رہ گیا؟ جو رہ گیا نا منہ سے خود بولے گا، انشاءاللہ خود اگلیں گے. ہر کوئی سچ بولے گا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی. کل سازش کا ایک بہت بڑا کردار ڈیم والا بابا ثاقب نثار، جو اپنے آپ کو بابا رحمت کہتا تھا لیکن پاکستان کے لیے بابا زحمت ثابت ہوا. پاکستان کے لیے سب سے بڑی زحمت ثابت ہونے والا ثاقب نثار کل اپنے منہ سے بول اٹھا شیخوپورہ والوں، کہنے لگا مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخوپورہ میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت اذان کی بریک لی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی. ان کا کہنا تھا کہ شیخوپورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف سے محبت کرنے والے شیروں، آپ کو میرا سلام. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخوپورہ میں ہو رہا ہے. پارٹی کی سینئر نائب صدر مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. اس وقت نماز اذان کا بریک لیا گیا ہے اور شیخوپورہ میں پارٹی کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. اس وقت
مریم نواز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی کہ اس وقت اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے. مریم نواز کی تعداد میں کل شیخو پورہ میں تنظیمی اجلاس بھی ہوگا. آپ اس وقت براہ راست ہماری سکرینز پر یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ اذان عشاء کا بریک لیا گیا ہے اور مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنونشن آج شیخو پورہ میں ہو رہا ہے. کارکنوں کا جوش و خروش دیدنی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کارکنوں کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر پنڈال میں موجود ہے اور مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگ نواز شریف سے عشق کرتے ہیں. نواز شریف سے محبت کرنے والے شیروں، آپ کو میرا سلام. نواز شریف نے کہا تھا کہ میں اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شیخو پورہ کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کر رہی تھیں. ان کا کہنا تھا کہ شیخو پورہ کے لوگوں کو نواز شریف کا سلام. شیخو پورہ والوں، کل وہ ڈیم والا بابا زحمت ٹی وی پر یہ کہہ رہا تھا کہ تو یہ ٹی وی پر کہہ رہا تھا کہ میں نے نواز شریف کو اس لیے نااہل کیا کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم پاکستان کی انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے، تم نے کسی کے خیال پر انصاف کرنا تھا یا تم نے قانون اور آئین پر انصاف کرنا تھا؟ تم نے کسی کی خواہش پر انصاف کرنا تھا یا تم نے آئین اور قانون کے اوپر رکھ کر انصاف کرنا تھا؟ اور آج بھی پورا سچ نہیں بول رہا. یہ پورا سچ بھی بولے گا. یہ بولے گا کہ وہ کچھ لوگ کون تھے. وہ کچھ لوگ شیخو پورہ والوں، یہ کچھ لوگ وہی تھے جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گئے. میں نہیں ڈرتی، میں کہتی ہوں یہ کچھ لوگ وہ تھے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو شوکت عزیز صدیقی کے گھر پہ گیا اور اس کو کہا کہ اگر تم نے نواز شریف اور اس کی بیٹی کو ضمانت دی تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. بتاؤ قوم کو کہ وہ کچھ لوگ جنرل فیض حمید تھے. بتاؤ قوم کو. ڈیم والے بابا جی، قوم کو بتاؤ کہ کس طرح تم نے عمران خان کو الیکشن جیتنے میں مدد کی، کس طرح تم نے نواز شریف کو تاحیات نااہل کیا. تاحیات 5 سال کے لیے نہیں، 10 سال کے لیے نہیں، 20 سال کے لیے نہیں، تاحیات بیٹے سے
تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نااہل کیا، عمران خان کے سب سے بڑے سب سے طاقتور حریف نواز شریف کو اٹھا کے میدان سے باہر پھینکا، اس کی بیٹی کو، آپ کی بہن آپ کے سامنے کھڑی ہے مریم نواز شریف، میرے پاس کبھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا، مجھے 10 سال کے لیے نااہل کیا، طلال چودھری یہاں پر کھڑا ہے، اس کو نااہل کیا، چن چن کر اس بابا زحمت نے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت کو یا نااہل کیا یا جیلوں میں ڈالا، اور یہی بابا زحمت جب انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھا تھا تو فرعون بنا ہوا تھا، شیخو پورہ والوں فرعون بنا ہوا تھا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا، عزت داروں کو کی پگڑیاں اچھالتا تھا، ان پر جھوٹے الزام لگاتا تھا، ان کی بے عزتی کرتا تھا۔ آج دیکھو اللہ تعالیٰ کی شان، اور سنو شیخو پورہ والوں، ثاقب نثار کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اب کتاب شائع کروں گا، اس میں سچ لکھوں گا، تو شیخو پورہ کے عوام پوچھتے ہیں مرنے تمہیں موت یاد ہے؟ اس وقت موت یاد نہیں تھی جب کسی کے کہنے پر ایک بے گناہ شخص کو تم نے سزا دی، اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے ایک منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا، اس وقت موت یاد نہیں تھی جب تم نے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین چلائی۔ شیخو پورہ والوں دھیان سے میری بات سنو، جس نے سچ بولنا ہوتا ہے نا نواز شریف کی طرح، وہ اس زندگی میں سچ بولتا ہے، مرنے کا انتظار نہیں کرتا، مرنے کا انتظار وہ شخص کرتا ہے جو اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے عوام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ شیخو پورہ والوں ذرا لطیفہ سنو، ثاقب نثار کہتا ہے میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا، اب پتا ہے نا کہ پول کھلنے والے ہیں، پول کھل رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا۔ وہ بدنام زمانہ جے آئی ٹی یاد ہے نا جو واٹس ایپ پہ بنی تھی، تب واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا تھا؟ تمہارا واٹس ایپ ہیک نہیں ہوا، تمہارے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی ترقی ہیک ہو گئی، غریب کی روٹی ہیک ہو گئی، غریب کا مستقبل ہیک ہو گیا، عوام کا مستقبل ہیک ہو گیا، نوجوانوں کا مستقبل ہیک ہو گیا، اور پھر اتنی دیدہ دلیری سے کہتا ہے میں پاگل ہوں، انٹرویو دوں، مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے۔ تو اپنے بچوں کے مستقبل کا خیال ہے، قوم کے بچوں کے مستقبل کا خیال نہیں تھا تمہیں؟ بچوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر، قوم کے نوجوانوں کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر، یہ جو میرے نوجوان کھڑے ہیں ان کا مستقبل اندھیرے میں دھکیل کر اس کو اپنے بچوں کی فکر لاحق ہو گئی، قوم کے بچوں کی کوئی فکر نہیں، قوم کے بچے رل گئے، اور اس کا بیٹا آج بھی لندن میں عیش کر رہا ہے۔ کاش جتنی فکر تم نے اپنے بچوں کی اتنی فکر تم نے قوم کے بچوں کی بھی کی ہوتی تو آج پاکستان نوجوانوں، یہ سب نوجوان کھڑے ہیں، میرے پیارے نوجوانوں، میرے بچوں، قوم کا مستقبل میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔
آپ سب کو مبارک ہو. کل صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار جھوٹا کل کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو صادق اور امین ہونے کا پورا سرٹیفکیٹ نہیں دیا تھا. شیخوپورہ والوں میں آپ سے پوچھتی ہوں, آدھا سرٹیفکیٹ کون سا ہوتا ہے؟ کوئی صداقت اور امانت کا آدھا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے؟ کل اس نے, مبارک ہو شیخوپورہ والوں, مبارک ہو پاکستانیوں, وہ جھوٹا سرٹیفکیٹ اس جھوٹے ثاقب نثار نے عمران خان سے واپس لے لیا کل. اور یہ پورا سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں دیا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس عمران خان نے ابھی بڑی بڑی چوریاں کرنی ہیں. شیخوپورہ والوں, قوم پوچھتی ہے کہ ثاقب نثار تم نے ایک بد کردار شخص کو, بد تہذیب شخص کو, بدعنوان شخص کو, نالائق شخص کو, نااہل شخص کے حوالے 22 کروڑ عوام کی قسمت کیوں دی تھی؟ کیوں اس شخص کے ہاتھ میں 22 کروڑ عوام کی قسمت دی تھی؟ جاگتی 22 کروڑ عوام کی قسمت ایک منشیات زدہ شخص کے حوالے کیوں کی تھی؟ بولو. جس کی جگہ پلوں کے نیچے, شہباز شریف کے بنائے ہوئے فلائی اوورز کے نیچے نشائیوں کا پتہ ہے نا کہاں پڑے ہوتے ہیں, قبرستانوں میں الٹے منہ پڑے ہوتے ہیں. ایسے شخص کو جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا اس کو لا کر وزیر اعظم کے دفتر میں بٹھا دیا. بولو اس سے بڑا جرم کیا ہوگا 22 کروڑ عوام کے ساتھ؟ اور یہ صرف نااہل نالائق بد کردار نہیں ہے, یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا بزدل ہے. بولو, سارے بولو, بولو گیدڑ گیدڑ گیدڑ. دیکھو سب بولو. یہ کیا لکھا ہے؟ کیا لکھا ہے؟ میں اگر تحریک انصاف کی فالوور ہوتی تو میں تو شرم سے مر جاتی. ایک بزدل کو ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. بولو شیخوپورہ والوں, ایک بہادر قوم کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ بہادر شیخوپورہ کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ جب سے مقدمات شروع ہوئے گھر سے نہیں نکلا, ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا ہے, چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں, اس 5 مہینے سے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اتر رہا. اور آج ایک اور بات لطیفہ سنو شیخوپورہ والوں, آج ایک اور لطیفہ سنو. آج کورٹ میں اس کی پیشی تھی تو جانتے ہو اس کے وکیل نے کورٹ میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ وہ عمران خان آج کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتا کیونکہ معذوری کی حالت ہے. پہلے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھا تھا, اب کہتے ہیں میں معذور ہوں, میں عدالت نہیں آ سکتا. تو
तौबा तौबा, बंदा क्या कहे इसको। बहादुरी नहीं आती तो थोड़ी सी नवाज शरीफ से उधार ले लो। और शेखुपुरा वालों, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, कैंसर के मरीजों का मजाक उड़ाने वाला, प्लेटलेट्स गिरने का मजाक उड़ाने वाला, कमर दर्द का मजाक उड़ाने वाला आज अदालत में लिख के उन बीमारियों का नाम दे रहा है जो बीमारियों का नाम शर्म के मारे मरियम नवाज नहीं ले सकती। अगर बीमारी का बहाना करना था तो बुज़दिल आदमी कोई इज्जत वाली बीमारी सोच ली होती। वो बीमारी का बता रहे जिसका हम नाम भी नहीं ले सकते। कभी कहता है, और सुनो शेखुपुरा वालों, कभी कहता है मैं माजूर हूं, कभी कहता है मैं बुजुर्ग हूं, कभी कहते हैं मेरी उम्र 72 साल है। तो क्या 72 साल के इंसान को, बुजुर्ग को जेल में डालोगे? तो भाई अगर 72 साल का बुजुर्ग चोरियां कर सकता है तो 72 साल का बुजुर्ग जेल क्यों नहीं जा सकता? और शेखुपुरा वालों, तुम ये जानते हो कि नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही उम्र के हैं, उम्र का फर्क नहीं है। क्या कभी बहादुर नवाज शरीफ को बीमारी के पीछे छुपता देखा? क्या कभी नवाज शरीफ को टांग पे प्लास्टर चढ़ाए देखा? कभी नवाज शरीफ को ये कहते देखा कि मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं बीमार हूं, माजूर हूं? क्या कभी नवाज शरीफ को उम्र के पीछे छुपता देखा? तब शर्म नहीं आई जब तुमने वो 72 साल के नवाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला? शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आपसे एक सवाल पूछती है। शेखुपुरा के बहादुरों, शेखुपुरा के शेरों, मरियम नवाज शरीफ आपसे सवाल पूछती है, जो इंसान एक झूठे मुकदमे में अपनी मरती हुई बीवी को लंदन छोड़कर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर झूठे मुकदमे में झूठी सजा का सामना कर ले, लंदन से पाकिस्तान आ जाए, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये गाना बंद करो। उसको क्या कहते हैं? और जो अदालत बुलाए तो कहते कि मेरी टांग टूटी हुई है, मैं अदालत नहीं आ सकता, मैं माजूर हूं। और जब अदालत, पुलिस उसके घर में जाए तो शिबली फराज बाहर आके कहे नॉट अवेलेबल, उसको क्या कहते हैं? शेखुपुरा वालों, तुम नवाज शरीफ से क्या मुकाबला करोगे? तुम मुस्लिम लीग नून की एक औरत से भी मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी बहन मरियम, आपकी बेटी मरियम 5 महीने एक दफा, 5 महीने 2 दफा जेल काट कराई, मगर एक दिन नहीं रोई। उसने कहा नवाज शरीफ साहब, आप मेरे वालिदो बेटी की फिक्र ना करना, इंशाअल्लाह ताला ये बेटी आपका सर झुकने नहीं देगी।
تو شیخوپورہ والوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، بات معذوری کی نہیں، بات پلسٹر کی نہیں، بات بیماری کی بھی نہیں، بات یہ ہے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ پلسٹر زدہ ٹانگیں کانپ رہی ہیں، کیونکہ کیسز جھوٹے نہیں، کیسز سچے ہیں۔ پیش ہوتا ہے تو پھنستا ہے، اور اگر اب پیش نہیں ہوگا تو پھنسے گا انشاءاللہ۔ شیخوپورہ والوں، اس کے کیسز بیٹے سے تنخواہ لینے والے نہیں، اس کے بیٹے، اس کے کیسز حسن نواز شریف سے فرضی تنخواہ لینے کا نہیں، اس کا کیس اقامہ، وہ بھی ایکسپائرڈ اقامہ رکھنے کا نہیں۔ اس نے آف شور کمپنی چھپائی، اس نے توشہ خانہ کے تحفے چھپائے، اس نے اپنی بیوی کے لیے ہوئی رشوت، 5 کیرٹ کا ہیرا، وہ انگوٹھیاں چھپائیں، اس نے فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس چھپائے، اس نے جو توشہ خانہ کو بیچ کر جو اربوں روپیہ بنایا، اس نے وہ چھپایا۔ اس نے 190 ملین پاؤنڈ، جو 55 ارب روپیہ بنتا ہے، اس کو صرف عوام سے نہیں، اپنی کابینہ سے بھی چھپایا۔ اور صرف چوریاں نہیں چھپائی، اس نے اپنی بیٹی بھی قوم سے چھپائی۔ شیخوپورہ کے غیرت والے شیروں، کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے؟ نواز شریف آج فخر سے کہہ سکتا ہے کہ مریم نواز شریف میری بیٹی ہے۔ کیا یہ قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کر کہہ سکتا ہے کہ ٹیرین وائٹ میری بیٹی ہے؟ جو شخص اپنی بیٹی کو اون نہ کر سکے، تھو ہے، تف ہے اس شخص کے اوپر۔ اور سوچو، دوسروں کو کہتا رہا اگر چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، تو نواز شریف نے تو چوری نہیں کی ہوئی تھی، اس نے تو تلاشی دے دی، اپنی نہیں، اپنی بیٹی کی بھی دی، اپنے خاندان کی بھی دی، اپنی 3 نسلوں کی بھی دی، اپنی جماعت کی بھی دی۔ اب قوم تم سے پوچھتی ہے، توشہ خانہ چور، قوم تم سے پوچھتی ہے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ شیخوپورہ والوں، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑے دھیان سے سن رہے ہو، یہ بھی سنو شیخوپورہ والوں، یہ بھی سنو۔ بھاشن دیتا ہے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، قوم کو بھاشن دیتا ہے خوف کے بت توڑو، کیا کہتا ہے؟ اور جب کل زمان پاک بلکہ ضمانت پاک پولیس پہنچی تو بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ جب تک پولیس موجود رہی چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آج اور بھی احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلم لیگ نون کو، شیخوپورہ کو، عوام کو نواز شریف جیسا شیر کا جگر رکھنے والا لیڈر دیا ہے۔ اور دوسرا، جو اپنے آپ کو نواز شریف کا مد مقابل رکھتا ہے، وہ جب پولیس گھر پہ آتی ہے تو چارپائی کے نیچے سے نہیں نکلتا اور باتھ روم کے اندر دروازہ لاک کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر پوچھتا ہے پولیس چلی گئی ہے نا، نکل آؤں؟
शेखुपुरा वालों, जब इसको इसके लोग बताते हैं खान साहब चली गई है पुलिस, निकल आओ मंजी के नीचे से, तो निकल के आता है, पुलिस को कहता है इमरान खान घर पे नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ही इज नॉट अवेलेबल। और जब पुलिस चली जाती है तो निकल के बाहर आता है, चूहे की तरह छुपा हुआ बाहर आता है और कौम को कहता है गुलामी की और खौफ की जंजीरें तोड़ दो। लतीफा याद है ना, सबने सुना होगा, जब बच्चे फोन उठाते हैं तो उनको कोई पूछता है अब्बू घर पे हैं, तो वो कहते हैं ठहरो अभी बताते हैं। अब्बू के पास जाते हैं तो अब्बू कहते हैं कि कह दो मैं घर पे नहीं हूं, तो फोन उठा के कहते हैं मेरे अब्बू कह रहे हैं मैं घर पे नहीं हूं। सलाम है उस नवाज शरीफ पर जिसने ना वर्करों को ढाल बनाया, जिसने ना औरतों को ढाल बनाया, जिसने शेर की तरह पाकिस्तान वापस आकर बेटी का हाथ पकड़कर सीना तान कर गिरफ्तारी दी। सलाम नवाज शरीफ, सलाम। ये होता है लीडर और गीदड़ में फर्क। आया था कि तुमने आईन तोड़ा, तुम आईन शिकन हो। उस वक्त तुम कहते थे कि 12 बजे मेरे लिए अदालत क्यों खोली सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया। जब जज जेबा को आवाजें लगाता था, आवाजें कसता था कि जज जेबा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आया। जब तक हुकूमत से बाहर हुए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तुम्हारे खिलाफ आया तो 5 जजों के पोस्टर्स बना के तुमने उन पर जूते बरसाते, उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आया। और उस वक्त अदलिया का ख्याल नहीं आता जब तुम्हारी टेलीफोन कॉल्स पकड़ी जाती है। परवेज इलाही कहता है कि मैं जज से मिलने जा रहा हूं, अपनी पसंद का बेंच के आगे कहता है कि मेरा केस फिक्स कर दो। जब परवेज इलाही खुलेआम बेंच फिक्सिंग कर रहा था उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। जब यास्मीन राशिद लोगों को कहती है फिक्र ना करो सुप्रीम कोर्ट में साडे बंदे बैठे हुए ने, उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। जब फवाद चौधरी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे ट्रक खड़ा कर दिया है, जब सुप्रीम कोर्ट और अदालतों के आगे ट्रक खड़े करते हो उस वक्त अदलिया बचाने का ख्याल नहीं आता। शेखुपुरा वालों, शेखुपुरा वालों, मरियम नवाज शरीफ आज इस फितना खान को ये मैसेज देती है कि तुम अदलिया की फिक्र छोड़ो, अदलिया को हम इंशाल्लाह अदलिया की फिक्र करने के लिए 22 करोड़ अवाम मौजूद है, तुम अपनी फिक्र करो बेटा जी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, गीदड़ों का बाप कब तक खैर मनाएगा। मैं सुनो, इलेक्शन आने वाले हैं, आज हो कल हो परसों हो, शेखुपुरा वालों इलेक्शन के लिए तैयार होना। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून वो वाहिद जमात है शेरों जो इलेक्शन की तैयारी के लिए मैदान में उतर चुकी है। और ये इलेक्शन लड़ने के लिए हम मैदान में नहीं उतरे, इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। एक जरूरी मेरा मैसेज ध्यान से सुनना, इलेक्शन होगा,
اور انشاءاللہ ضرور ہوگا، لیکن پہلے کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں شیخو پورہ والوں، پہلے انصاف ہونا باقی ہے۔ ایک طرف فتنے کی دو پیشیاں، جرم کیے ہوئے یہاں تک جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے لیکن دو پیشیاں، دوسری طرف بے گناہ نواز شریف کی 200 پیشیاں۔ پہلے فیصلہ ہوگا پھر الیکشن ہوگا۔ ایک طرف بغیر جرم نواز شریف کی 1 سال کی قید، بغیر جرم، دوسری طرف جرائم میں ڈوبا ہوا عمران خان، 1 دن کی بھی قید نہیں، 1 دن کی بھی۔ اور مسلم لیگ نون کی جب باری تھی تو 6 مہینے ضمانتیں نہیں ہوتی تھیں۔ میری ضمانت کا جب بینچ بنتا تھا اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انتظار کر رہی ہوتی تھی کہ بینچ بیٹھا ہے شاید انصاف ہو جائے، تو پتا چلتا تھا کہ ضمانت ملنے کی بجائے 3 ہفتے کے لیے بینچ ہی ٹوٹ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون ضمانت دینے والے بینچ ٹوٹ جاتے تھے، اور ایک طرف 6 مہینے ضمانت نہیں، 1 سال ضمانت نہیں، دوسری طرف 24 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں، 48 گھنٹے میں ضمانتیں ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھو، ایک طرف نواز شریف 374 دن کی جیل بے گناہ، شہباز شریف 207 دن کی جیل بے گناہ، حمزہ شہباز شریف 672 دن کی جیل بے گناہ، شاہد خاقان عباسی 222 دن کی جیل بے گناہ، سعد رفیق 462 دن کی جیل بے گناہ، احسن اقبال 66 دن کی جیل بے گناہ، خواجہ آصف 176 دن کی جیل بے گناہ، جاوید لطیف 90 دن کی جیل بے گناہ، مریم نواز شریف 160 دن کی جیل بے گناہ، اور یہ 2 دن کی جیلیں کاٹ کے آ کر ٹی وی پر بیٹھ کر یوں روتے ہیں، ایک دوسرے کے گلے لگ کے یوں روتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی ہے۔ شیر کی جماعت بھی شیر کے کارکن بھی شیر کے ووٹر بھی شیر، گیدڑ خود بھی گیدڑ کی جماعت بھی گیدڑ کے کارکن بھی گیدڑ۔ شیخ والوں، پہلے احتساب ہوگا پھر انتخاب ہوگا، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر انتخاب ہوگا، اور جب بھی انتخاب ہوا پوری دنیا دیکھے گی مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی بہت اکثریت کے ساتھ جیتے گی انشاءاللہ۔ شیخو پورہ والا یاد رکھنا، میرا یہ جملہ یاد رکھنا، ہر کسی تک یہ جملہ پہنچانا، پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے پھر الیکشن ہوگا۔ شیخو پورہ زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد۔ اب ایک نعرہ ایسا لگنا چاہیے کہ لندن تک آواز جائے، نواز شریف، بہادر نواز شریف۔ اور آخر میں شیخو پورہ کے در و دیوار ہلنے چاہیے، میرے پاکستان کا، اپنے پاکستان کا نعرہ لگا دو، پاکستان